آہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، مالدار جس کے دروازے سے پلتے ہیں۔ اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ اصفیاء تو چلتے ہی ہیں مگر پھر بھی فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ پھر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ ہر چور سپاہی سے بھاگتا ہے، کہیں اریسٹ نہ کر لیا جاؤں، گرفتار نہ کر لیا جاؤں، مگر حضور کی سنتوں کا چور آخر بھاگ بھی کہاں سکتا ہے؟ محشر میں تو سکہ انہی کا چلے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا وہ اور چور ہیں جو اپنے حاکم سے چھپ جایا کرتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ کیوں ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اشعار بہت ہیں مگر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ بلکہ ایک شعر اور سن لیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اسی زمین پہ اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کہا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ بہرحال اشعار بہت سارے سنائے جا سکتے ہیں مگر وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ ابھی تک تشریف فرما ہیں۔ میں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کروں گا اور تیزی کے ساتھ ختم کروں گا، لیکن اس تیزی میں آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ تیزی کے ساتھ سنتے بھی رہیں، ہے نا، ورنہ پیاز اور بیاز والا معاملہ ہو جائے۔ آپ نے اپنے امام صاحب سے سنا ہوگا پیاز اور بیاز کا معاملہ کیا ہے۔ مقرر صاحب رات بھر تقریر کرتے رہے کہ صاحب بیاز کھانا حرام ہے، کوئی نیند میں تھا، صبح جا کے اس نے اپنے گھر کے سارے کاندے باہر پھینک دیے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا، کہ رات مولانا کہہ رہے تھے کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ تو دراصل نقطے کا فرق تھا، اب وہ نیند میں تھے تو کچھ کا کچھ سن لیا، اس لیے آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہو۔ ویسے بکری والے بہت ہوشیار مانے جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ وارننگ دے دینا یہ میرا کام ہے۔ بڑی مبارکبادی پیش کرتا ہوں ایک بار پھر آپ تمامی حضرات کو۔ بیٹا گھر چلے جائیں، آپ لوگ چلے جائیں، گھر چلے جائیں، اگر اسی طریقے سے کرنا تو گھر چلے جائیں۔ یہ گھر نہیں ہے بیٹا، یہ ننیال ہے، یہ حضور کی محفل ہے۔ گزارش یہ کہ بچیوں کو آگے بٹھایا بھی نہ کریں،
انہیں آپ بچپن سے بتائیں گے کہ پردہ کس چیز کا نام ہے تو یہ جوان ہو کے سمجھیں گے کہ حیا کس چیز کا نام ہے. آپ اس طریقے سے انہیں مردوں میں بٹھا دیں گے, اگرچہ چھوٹی ہیں لیکن جب پودا چھوٹا ہوتا ہے. اور پھر مولانا عثمان صاحب نے بادام کا پیڑ لگایا تو میں نے کہا یہ ڈنڈا کیوں ساتھ میں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو کہا حضرت یہ ٹیڑھا جا رہا تھا تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے ڈنڈے کا سہارا لگا دیا. ہاں, تو جب پودا چھوٹا ہو, میں نے کہا ابھی سے کیوں لگا دیا؟ تو کہا ابھی چھوٹا ہے اس لیے ٹیڑھا ہے تو سیدھا ہو جائے گا, اور اگر بڑا ہو گیا تو پھر وہ ٹیڑھا ہی رہے گا, سیدھا نہیں ہوگا. اس لیے بچپن, ہاں اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر تو پھر بچپنے ہی سے اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کیا ہے, دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, نماز کی اہمیت کیا ہے, علماء کا ادب کیا ہے, مصطفیٰ سے محبت کیا ہے. جب یہ چیز آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو بچے بڑے ہو کر اتنا تو سمجھ لیں گے کہ ہم جس مصطفیٰ کی دین کو مانتے ہیں اس دین میں ماں کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. ہم جس مصطفیٰ کے دین کو مانتے ہیں اس دین میں باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے. اس لیے ہم کلیکٹر بھی بن جائیں تو بھی ہمیں اپنے باپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا ہے. یہ تربیت جب آپ اپنے بچوں کو بچپنے سے دیں گے تو پھر بڑے ہو کر وہ دین سیکھیں گے, سمجھیں گے. میرا موضوع نہیں آج کا, آج تو بات مصطفیٰ جان رحمت پر کرنی ہے. چونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے ایام ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کے موقع پر اس محفل کو سجایا گیا, تو میں تمام لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے پچھلی سال کی طرح اس سال بھی اس محفل کو سجایا اور جوش و خروش کے ساتھ جس اعتبار سے بھی حصہ لیا. میں سب کو نہیں جانتا مگر میرا اللہ سب کو جانتا ہے. ثواب ہم نے نہیں دینا ہے, جس کو ثواب دینا ہے وہ اللہ سب کی نیتوں کو بھی جانتا ہے, سب کے چہروں کو بھی جانتا ہے. بڑی مبارکبادی میں صرف دے سکتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے حضور کے نام کا جلسہ سجایا ہے. منتری جی کے نام کا جلسہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, ان کے برتھ ڈے پر اپنا فوٹو ان کے فوٹو کے ساتھ بینر میں لگا کر چوراہے پر کوئی بھی چپکا سکتا ہے. مگر مزہ تو جب ہے کہ 1500 سال کے بعد بھی بکری کا سنی نوجوان اپنے گھر کے چھت پر حضور کا جھنڈا لگا کر ببانگے تو حل کہتا ہے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد کوئی بھی موسم ہوتا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. یہ آپ لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے کہ ہمارا بچہ بھی مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگاتا ہے, اس کا چچا بھی مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگاتا ہے, اور دنیا کو بتاتا ہے کہ جناب بدعت کے فتوے لگانے والوں کے تھانہ بھون تو بند ہو جائیں گے, دیوبند کو تالا لگ سکتا ہے, مصطفیٰ کے ذکر پر کبھی تالا نہیں. اور ہم ببانگے دوحل کل بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانا. نعرہ تکبیر. نعرے کا جواب دیں, نعرے کا جواب آپ بھی لگا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈیوٹی صرف ان کی ہے, ان کے پاس تو مائک ہے اس لیے لگا رہے ہیں, مگر آپ بغیر مائک کے لگا کے بتائیں. یا رسول اللہ. جب نعرہ لگایا جائے تو میں جواب بتا دیتا ہوں. پتہ نہیں بکری والوں کو شاید جواب نہیں پتا ہو, کچھ مسکرا رہے ہیں, کچھ کا حال یہ ہے کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں. ارے کچھ کہا جا رہا ہے آپ سے تو اس کا جواب تو دو. نعرہ تکبیر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا اللہ ہے, اس کے نام کا نعرہ بلند کرو. ہاں, اللہ اکبر مطلب اللہ سب سے بڑا ہے. تکبیر یعنی اللہ کو بڑا کہو. تو جب آپ سے کہا جائے نعرہ تکبیر تو آپ یہ سوچا کیجئے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, یہ کہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل میں زمینی استر پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. نعرہ رسالت جب کہا جائے
تو رسول ہمارے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو جیسے ہی رسالت کا نام آئے تو پھر یا رسول اللہ کہا کرو. ایک تو نعرے کا جواب ہو جائے گا، دوسری بات غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے. یہاں کوئی جو ہے وہ کنٹروورسی کی بات نہیں ہے، یہاں کوئی ڈھیلے ڈھکنے ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں کوئی کمپرومائز کرنے کی بات نہیں ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ہم تو سنی ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ. پچھلے سال کی طرح نہیں سن رہے آپ. پچھلے سال بارش ہو رہی تھی اس لیے زیادہ اچھا سن رہے تھے کیا؟ نہیں، یا آج وقت زیادہ ہو گیا. میں بھولتا نہیں ہوں جلسوں کو. ہاں مجھے نام بھول جاتے ہیں مگر چہرے یاد رہتے ہیں، کیونکہ میں گھڑی کم دیکھتا ہوں، فیس زیادہ دیکھتا ہوں. ہاں جب یہ لگتا ہے کہ نہیں صاحب ان کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی تو گفتگو یوں ہی ختم ہو جاتی ہے. جب لگتا ہے کہ نہیں سننے کے موڈ میں تو پھر واقعات خود بخود آ جاتے ہیں، ہے نا. میں نے رسول میں بھی کہا تھا، پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، جیسے آپ کی شیرنی ہوگی ویسا ہی میرا فاتحہ ہوگا. اس لیے سال بھر میں ایک بار لگواتے ہو فاتحہ، ایسا مت لگواؤ. درود شریف پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. جوم کے سنیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. جتنے اللہ نے انسان پیدا کیے نا، ایک سے بڑھ کر ایک انسان پیدا کیے. مجھے یاد ہے میں نے پچھلی بار حسن مصطفیٰ پہ تقریر کی تھی، تو آج میں حسن مصطفیٰ پر تو نہیں بولوں گا، لیکن میں تیزی کے ساتھ آتا ہوں اور اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ حضور کا حسن تو ایسا ہے. حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں جو پچھلے بول چکا تھا اب اس سے آگے نہیں بول سکتا. اللہ کا فضل ہے، مفتی اعظم راجستھان کے علمی فیضان ہے، میرے داتا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جوتیوں کی خیرات ہے کہ جہاں سے چھوڑا تھا اب بھی اتنا یاد ہے کہ وہاں سے آگے بولوں گا. لیکن میں اب آپ کی فکر کو وسعت دینا چاہتا ہوں اور میں اس موضوع کو ضرور لے کر آؤں گا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کی طرف آؤں گا. لیکن میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امپورٹنس بتا دوں پہلے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ ہے، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ذات مصطفیٰ ہے. کائنات میں آپ کو بہت زیادہ حسن ملے گا مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا حسن کسی کا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے. آپ تصور کریں، میں نے کہا تو میں تیزی سے بولوں گا تو آپ نے تیزی سے سننا ہے. آپ ذرا سوچیں، ایک بندہ، میں مثال کے طور پر کافی لیٹ ہو گیا آج آنے میں، اجمیر شریف ہم لوگ رک گئے تھے، عشاء وہیں پڑی، آنے میں تاخیر ہوئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن جیسے جیسے تاخیر بڑھتی رہتی ہے ویسے ویسے آدمی کا اشتیاق بڑھتا رہتا ہے، یار کب آئیں گے، کب ملاقات ہوگی، کب. میری کوئی حیثیت و بساط نہیں، میں تو حضور کے کتوں کے قدموں کی بھی برابری نہیں کر سکتا. ہمارے جیسے کئی پھرتے ہیں مگر جناب تقریب فہم کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ مصطفیٰ آدم آئے تو کہنے لگے آخری نبی آئیں گے، شیس آئے تو کہنے لگے آخری نبی آئیں گے، حضرت یعقوب آئے کہنے لگے آخری نبی آئیں گے. نوح کی کشتی ڈوب رہی ہے مگر پھر بھی کہہ رہے کہ نہیں آخری نبی آئیں گے. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جا رہا ہے مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے، آخری نبی آئیں گے. حضرت داؤد خلیفۃ اللہ بنائے گئے مگر اعلان ان کا بھی ہے، آخری نبی آئیں گے. حضرت سلیمان کو بے مثال بادشاہت دی گئی مگر اعلان انہوں نے بھی یہی کیا کہ ہاں نبی آخر الزمان آئیں گے. حضرت داؤد ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے. حضرت ابراہیم ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے. حضرت اسماعیل ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے. حضرت اسحاق ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے. حضرت یعقوب ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے. حضرت یوسف کے پاس حسن بہت ہے مگر کہہ رہے ہیں مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین آئے گا. حضرت یسع کی بے مثال زہد و اتقا ہے مگر پھر بھی آخری نبی کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں. صدیاں گزر رہی ہے، حضرت ذوالکفل، حضرت حزقیل کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے. حضرت یونس کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے. حضرت یحییٰ و زکریا کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے. جناب لوط کہتے ہیں
آخری نبی آئیں گے. حضرت سرکار مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے. عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے. اتنی طاقت اور اختیار رکھنے والے انبیاء اگر کسی کے آنے کے بارے میں بتا رہے آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں مگر یہ کہہ جاتے ہیں ابھی آخری نبی آنا باقی ہے, ابھی آخری نبی آنا باقی, ابھی آخری نبی آنا باقی. کوئی آنے والا مہمان اگر 4-5 گھنٹے کے انتظار کا اشتیاق ہو تو پھر جناب بے قراری تھمتی نہیں ہے. ہزاروں سال گزر گئے, آدم کہہ گئے تھے جب تک آئیں گے نہیں تب تک قیامت نہیں آئے گی. ہر آنے والا انتظار کرتا رہا. آدم کی امت تمنا کرتی ہے کاش ہمارے دور میں آ جائیں. شیش کی امت تمنا کرتی ہے کاش ہمارے دور میں آ جائیں مگر وہ بھی چلے گئے. نوح کی امت امید رکھتی ہے کاش ہم حضور کی چہرے زیبا کو دیکھ لیں مگر ان کے مقدر میں بھی نہ تھا. حضرت سرکار لوط علیہ السلام کی امت انتظار کرتی ہے مگر جناب ان کے مقدر میں بھی نہیں تھا. حضرت صالح کی قوم سمود کے مقدر میں بھی نہیں تھا. جناب ہود کے قوم عاد کے مقدر میں بھی نہیں تھا. حضرت سرکار موسیٰ کا دور آیا, بنی اسرائیل چل رہے ہیں. حضرت یعقوب کا نام اسرائیل ہے, ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان کی تمنا تھی کاش ہم میں نبی آخر الزمان آ جائے مگر تقدیر نے ان سے بھی وفا نہیں کی اور انہوں نے بھی اس کو نہیں دیکھا جس کے خطبے ان کا نبی پڑھتا تھا. موسیٰ کا ظاہری دور ختم ہو گیا, حضور نہیں دکھے. اللہ اللہ, موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری زمانے کے بعد بھی دین چلتا رہا مگر حضور کا انتظار ہی ہوتا رہا. آخر کار سرکار عیسیٰ کا دور آیا. اس دور میں ایسا اللہ رب العزت کا کرشمہ, بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا گیا, کلمت اللہ کا ٹائٹل دیا گیا, روح اللہ کا ٹائٹل دیا گیا, مٹی سے پرندہ بنانے کا اختیار دیا گیا, مردوں کو زندہ کرنے والا عیسیٰ کو بنایا گیا. حضرت عیسیٰ کو اتنا پاور دیا گیا کہ وہ جناب والا ارشاد فرماتے ہیں جو تم کھاتے ہو میں اس کی خبر دیتا ہوں, جو تم جمع کرتے ہو میں اس کی خبر دیتا ہوں. کوڑ ہی سامنے لایا گیا, عیسیٰ نے ہاتھ پھیر دیا, اللہ نے اسے شفا دے دی. مریض کو چھو دیا, اللہ نے اسے شفا دے دی. صدیاں گزرتی رہیں, عمریں گزرتی رہیں, قومیں ظاہری طور پر ختم ہوتی رہیں مگر نبی آخر الزمان نہیں آئے. لیکن سنیوں, اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے. ہزاروں سال دنیا چلنے کے بعد ایک دن وہ بھی آیا. 12 ربیع النور کی تاریخ تھی, دوشنبہ کا دن تھا. جناب عبداللہ کا سایہ اٹھ چکا ہے. عاملہ خاتون کی زندگی بیوہ ہو کر گزاری جا رہی ہے, سسکیاں پر سسکیاں لی جا رہی ہیں, کوئی آسرا نہیں. دور جاہلیت کی بیوہ ہے, کوئی سہارا نہیں. بے قراری کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے. عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو ہے مگر جناب ایک ایسا لمحہ بھی آیا, رات کی تاریکی چھٹ رہی تھی, صبح کا اجالا آ رہا تھا اور کائنات میں کملی والا تشریف لا رہا تھا. عاشق اپنے دور میں کہہ رہا تھا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سنیں. یہ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے. پتھروں سے پانی نکالنے والے نبی کی امت کے مقدر میں حضور نہیں آئے. موسیٰ کسی چھوٹی ذات کا نام ہے, اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والی ذات کا نام موسیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے. تھپڑ پتھر کو مارتے تو کئی 100 سال تک. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں موسیٰ کا دور زمانہ ہو گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں موسیٰ نے تھپڑ جو مارا تھا پتھر کو, میں نے اپنی آنکھوں سے موسیٰ کی انگلیوں کے نشان دیکھے. یہ ہے موسیٰ. روح نکالنے والے سے سب ڈرتے ہیں, کتنی بھی بتیاں لگائی ہوں ان کی کار پر مگر ڈرتے ہیں پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے. موسیٰ وہ ہے جو موت کے فرشتے کو تھپڑ مار کے واپس ریٹرن کر دے. پوچھیں علماء کرام تشریف فرمائے, اتنا بڑا نبی لاٹھی اٹھا کے پانی پہ مارے تو پانی میں پانی کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. پانی کی دیواریں دیکھیے کبھی, پانی کی دیوار, پانی کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. پتھر پر مار دیں تو پتھر پانی پھینک دیتا ہے, اور ایک نہیں 12 چشمے پتھر سے نکلتے.
موسیٰ وہ لاٹھی پھینک دے تو قوم بنی اسرائیل پہ عذاب آئے تو کیڑیاں ہی کیڑیاں ہو جاتی ہیں. موسیٰ وہ بددعا کر دے تو بنی اسرائیل کا ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جناب ان کے کھانے کے ہر لقمے کے سامنے مینڈک ہی مینڈک آ گئے. میں آپ کو تفسیر قرآن سناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، مگر بتانا یہ ہے موسیٰ وہ جو طور پر علماء کو لے کر جائے پھر اللہ سے باتیں کرے. اتنا بڑا پیغمبر، لیکن دعا کرتے ہیں. ان کی امت کو تو نہیں ملے حضور. خود اس امت کا نبی موسیٰ کلیم جیسا نبی دعا کرتا ہے، اے اللہ میری امت کو تو حضور نہیں ملے، مجھے تو حضور کی امت میں داخل کر دے. کتنے بھی ٹائٹل ہمارے نام کے آگے لگا دیے جائیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہوگا کہ ہم حضور کی امتی ہیں. یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا لقب ہے یار. اس لقب سے تو ہمیں محشر میں یاد کیا جائے گا. یہ سارے لقب تو پوسٹر میں رہ جائیں گے یہی، مگر وہاں جس لقب سے یاد کیا جائے گا، حضور کہتے ہیں کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے، کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ اس کے فالوور 6 لوگ ہوں گے، کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ 20 لوگ اس کے ماننے والے اس پر ایمان لانے والے ہوں گے، کوئی نبی آئے گا اس کے پاس 100-200 ہوں گے. حضور فرماتے ہیں جس وقت میری انٹری ہوگی اور اعلان کیا جائے گا امت محمدیہ کا، امت محمدیہ اپنے محبوب کے دامن کے پیچھے کھڑی ہے، حضور فرمائیں گے سارے محشر کی بھیڑ ایک طرف ہوگی، مجھ محمد کی امت ایک طرف. سب سے لمبی ٹیم حضور کی ہوگی. اور ایک بات بتاؤں کتنی، ایک تو یہ فائدہ کہ ہم حضور کی امت میں آئے، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے عیب چھپے ہوئے، جو میں سور میں بول چکا ہوں، ہماری عزتیں چھپی ہوئی ہیں، ہماری عزتیں سلامت ہیں، ہمارا وقار سلامت ہے. کیوں؟ موسیٰ کے دور میں ہوتے تو دروازوں پر لکھ دیا جاتا کہ ہماری کارکردگی کیا ہے، ہم نے کتنی برائیاں کی، کتنی گندگیاں ہیں، سب دروازے پر لکھ دیا جاتا. یہ تو حضور کا صدقہ ہے. باپ بیٹے کے عیب کو نہیں جانتا، بیٹا باپ کے ماضی اور پرانے دن کو نہیں جانتا کہ میرا باپ کیسا تھا. ٹھیک ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ عزتیں بچی ہوئی ہیں. دوسری بات ایک اور بینیفٹ بتاؤں، وہ تو بہت سارے فائدے ہیں، میں اسی فائدے کو گنانے پر آؤں گا تو باتیں لمبی ہوں گی. تیزی کے ساتھ سن لیجئے. حضرت سرکار رسول پاک کا صدقہ ہے. پہلے جو ہے روزہ جب رکھا جاتا تھا، آپ نے مغرب کے وقت افطار کی اور افطار کر کے آپ سو گئے تو آپ کا سیکنڈ روزہ اسٹارٹ ہو گیا. اب کوئی سیری ویری نہیں، یہ رات بھر جو کھاتے ہیں یہ حضور کا صدقہ ہے. ہاں، رمضان کی راتیں حضور کے صدقے میں ملی. پہلے یہ تھا کہ جب روزے کے دن چلتے ہوں تو بیوی کو ہاتھ لگا لیا تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، مگر حضور کا صدقہ ہے کہ اجازتیں سیری تک ملی ہوئی ہیں. پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ جناب وہ چربی کا استعمال نہیں کر سکتے تھے. حضور کا صدقہ ہے کہ آپ بقرعید میں چربیاں کھا رہے ہیں. ہاں، پہلے کا مسئلہ یہ تھا مال غنیمت، جنگ میں جو مال جو ہے دشمن کا ملے پہلے اسے جلا دیا جاتا تھا. حضور کا صدقہ ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. پہلے زکوٰۃ سارے پیسوں، ایسا نہیں ہے کہ سونے کی زکوٰۃ بھی روپیہ نکال دو، چاندی کی زکوٰۃ بھی روپیہ نکال دو، ایسا نہیں تھا پہلے. اب تو ایسا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ جو سمن ہے، جو چیز ہے، اسی کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اور جناب بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا جتنا سونا ہے اتنا سونا، اس کی جو زکوٰۃ ہے اس کا جو ہے 25واں حصہ، کتنا 2.5% نہیں تھا، 25% تھا. 25% نکالنا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سونا سنبھال کے رکھے رہو، سونے کے بدلے پیسہ نکال دو. یہ تو اس امت کے لیے، اس امت میں تھا سنبھال و مال کے نہیں رکھنا ہے، جتنا سونا ہے اس کا 25% لے کر آؤ. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ نوٹ غریب کو دے دو، دل سکون پاتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، بندے کا کام بھی ہو گیا. مگر جناب اس دور میں نہیں تھا. دور موسیٰ میں یہ تھا کہ سارا مال لے کر آؤ اور لانے کے بعد پہاڑ پہ رکھ دو. اگر زکوٰۃ پوری ہے آسمان سے آگ آئے گی. زکوٰۃ اگر آپ کی مکمل ہے، آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے، آسمان سے آگ آئے گی، آپ کے سامنے آپ کے مال کو جلا دے گی. اگر آگ آئی مال جل گیا تو سمجھو زکوٰۃ ہوئی، اور اگر آگ نہیں آئی تو زکوٰۃ پوری نہیں نکلی ہے. ہاں، آج تو کوئی بھی فتویٰ ٹھوک دیتا ہے نا. جن کے خود کے زکوٰۃ کے معاملات اڑبڑ گڑبڑ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا سفید والا کرتا کہاں سے آیا؟ کہیں کسی نے سورہ بقرہ میں تو نہیں دیا، کہیں کسی کے زکوٰۃ کا پیسہ تو نہیں لے لیا. غریب زکوٰۃ کون کھاتا ہے پہلے
یہ دیکھ 1 لاکھ تجھ پر زکات واجب تھی، تو نے 20,000 نکالی، 80,000 کا زکات خور تو خود ہوا، دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ نہیں وہ شیخ اپنی دیکھ ایاز قدر قدرہ شناس. آگے چلیں، بات میں عرض یہ کر رہا تھا زکات نکال کے آج غریب کو دے دیں، دل سکون پاتا ہے کہ میرا فرض ادا ہو گیا، غریب کا گھر چل گیا. مگر اس دور میں زکات جب تک آگ آ کے جلائے نہیں تب تک یہ پتہ چلتا تھا کہ صاحب اس کی تو پوری نہیں نکلی. آج جو پوری نہیں نکالتے ہو پھر بھی عزت بنی ہوئی نا، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. ہاں یہ رحمت للعالمین کی سخاوت ہے، یہ خیرات ہے، ورنہ عزتیں نیلام ہوتی. آگے چلیں، یہ تو بہت ساری باتیں ہیں، میں خیر کیا کیا بیان کروں. حضور سے ہمیں کتنے فائدے ہیں، یعنی امت کو کتنا فائدہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. باتیں ساری چھوڑ کر ایک بات آخری کے دیتا ہوں اس موضوع کی، اس حوالے سے. کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہم امت میں ہیں. قیامت کے میدان میں تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اعمال کے مطابق بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، جہنمیوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. سن لیں، نماز پڑھنے والوں کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا تو صرف جو ہے وہ 4-5 لوگوں کا کام ہے یا ڈوکروں کا کام ہے. قیامت کے میدان میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ نے آپ کو سانسیں نہیں دی تھی. ہنسنے کی بات نہیں نا، ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں گھنٹہ بجانے کی بات تو نہیں کر رہا منتریوں کا، میں منتریوں کی حاضری بجانے کی بات تو نہیں کر رہا، میں چاپلوسی کرنے کی بات تو نہیں کر رہا، میں تو اللہ کو سجدہ شکر ادا کرنے کی بات کر رہا ہوں. وہ آنکھوں کی روشنی لے لے، ہے کوئی جو دے دے؟ وہ رزق چھین لے، ہے کوئی جو آپ کو لا کے رزق کہیں سے دے دے؟ آنکھوں کی پلک کا آٹومیٹک سسٹم اگر خراب ہو جائے تو لندن کا ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ یہ قدرت کے فیصلے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. سمجھیں آپ اس حقیقت کو، ہیلی کاپٹر بنانا مادی طاقت کا کام ہے، مگر اتنا سا مچھر کوئی بنا سکتا ہے؟ اتنا سا مچھر ہوتا ہے، بڑا سا ہیلی کاپٹر بنانے والوں سے کہو اتنا سا مچھر بنا دے. قدرت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ساری کائنات میں ہماری عزتیں بچی ہیں حضور کے صدقے سے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. مسجدیں ویران ہیں، پیشانیوں سے سجدوں کے نشان غائب ہیں، شادیوں کے موقع پر حضور کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. نہیں ناچو تو رشتہ دار کہتا ہے کہ صاحب تو نے ڈانس نہیں کروایا. مرنا نہیں ہے آپ کو؟ کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ زندگی دی گئی تھی تو نے کیا کیا؟ کیا صرف مولویوں سے پوچھا جائے گا؟ کیا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، میں نے سنے حالات سے. ڈوب مرنے کا مقام. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو شخص بے نمازی ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھانا تو دور کی بات، میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کہاں پڑھے ہیں آپ؟ کہاں سے دین سیکھا ہے آپ نے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل میدان قیامت میں جو بندہ بے نمازی ہوگا وہ میری شفاعت کے ذمے سے خارج ہے. میری گارنٹی نہیں ہے میں اس کو بخشواؤں. کون ہے آسرا اور سارا؟ کون کام آئے گا؟ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنے والی ماں بھی 9 منٹ آپ کی قبر پر آ کر کھڑی نہیں ہوتی. جتنے پروپگنڈے ہیں اور معاملات ہیں سب سانسوں کی مالا چلنے تک ہیں. ادھر سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی، ادھر سامنے تو بڑی عزت سے پیش آتے تھے لوگ، پیٹ پیچھے مردے کہتے ہیں دھرتی کا بوجھ ختم. لیکن اپنے کو ایسا بناؤ کہ اللہ اور اس کا رسول راضی. آپ کے جانے کے بعد وہ کہیں نمازی آدمی تھا بیچارہ چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت کر. لیکن آپ کی دوستی ان لوگوں سے ہوگی جو کھیلتے ہی سٹتے ہیں تو وہ مغفرت کی دعا بھی کریں گے تو کس کام. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ آج تھوڑے سے موضوع سے ہٹ کے کام کی باتیں کرنے لگا.
کیونکہ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے، اس پر گفتگو کرنا. آئے کیوں مصطفیٰ؟ حضور آئے کیوں؟ ہماری اور آپ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے. ورنہ وہ تو وہ ہیں کہ آدم کا جسم نہیں تھا، میرے حضور کا نور تھا. عالم نورانیت میں مصطفیٰ جان رحمت ہیں، ہزاروں سال نور بن کر رہے ہیں، ہزاروں سال نور بن کر رہے ہیں. صرف 63 سال انسان بن کر آئے تھے. اس سے پہلے کی ساری زندگی نورانی ہے. اتنے ہزاروں سال نور کی شکل و صورت میں رہنے والا، ہزاروں سال سے جس کا انتظار ہو رہا وہ مصطفیٰ 63 سال تک ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. جس کی نورانیت کی زندگی ایسی ہو کہ جس کی چمک کو جبریل تسلیم کرتے ہوں اور کہتے ہوں کہ 70,000 سال میں ستارہ ایک بار چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 بار دیکھا. جبریل کو پتا نہیں کہ وہ ستارہ چمک کب سے رہا ہے. میں نے دیکھا، یہ مجھے یاد ہے. یہ نہیں کہا میرے سامنے اسے بنایا گیا، نہیں. ہزاروں سال سے وہ ستارہ چمک رہا ہے. جبریل کی چمک نہیں تھی، میرے مصطفیٰ کے نور کی چمک تھی. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا اور میرے نور سے مخلوق کو پیدا کیا. مخلوق میں فرشتے بھی آتے ہیں. جب تک مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور خدا نے چاہا اپنے قرب خاص میں رکھا اور اس کے بعد حضور کے نور سے کائنات کو بنایا. وہ ستارہ کب سے ہے جبریل کو بھی نہیں پتا علیہ السلام، لیکن حضور ہیں وہ ہزاروں سال سے جس کی آمد کا انتظار ہوتا ہے. وہ جناب طائف کے میدان میں پتھر کھا رہے ہیں ہمیں دین سکھانے کے لیے. شیب ابی طالب میں 2.5 سال تک کم و بیش کھانے کو ترسا دیے گئے ہیں. پورے قبیلے کو قید کر دیا ہے کفار مکہ نے دین سکھانے کے لیے، جو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ موسیٰ اور ابراہیم جیسے نبی جس کے آنے کے بارے میں بار بار لوگوں کو ریمائنڈ کرتے ہیں، یاد رکھنا نبی آخری آئیں گے. وہ ہمارے اور آپ کے لیے بدر کے میدان میں خود تلوار چلاتا ہے اور ہمیں اور آپ کو دین سکھانے کے لیے خندق کے میدان میں خود گڈھا اپنے ہاتھ سے پھاوڑا لے کے کود رہے. سیکھے تو صحیح دین کیا ہے، سمجھے تو صحیح کہ ہم جس دھرم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں اس کی ریئلٹی اور اصلیت کیا ہے. سمجھیں اپنے مذہب کو. حضور وہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں، طبہ حمیری کا قصہ سنا دیتا ہوں. سنایا نہیں میں نے اس سال میلاد میں، آج سنا دیتا ہوں. حضور علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا قصہ ہے. کتنے سال؟ زور سے بولو اور زور سے بولو. وہ محلہ کسی اور ان کو ویزے کی ضرورت ہے کیا؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. ہاں ماشاءاللہ. میں سمجھا سو گئے آپ لوگ، جلدی سوتے ہیں نا گاؤں والے. ہاں مجھے معلوم ہے گاؤں والے جلدی سوتے ہیں، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بکری والے حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری قوم کم علمی کی وجہ سے بھٹک جاتی ہے، مگر عقیدے آج بھی ٹی ٹی ایس والے، جذبات آج بھی ہمارے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. کمی ہے تو بس علم کی اور عمل کی، کمی ہے تو علم کی اور عمل کی، وگرنہ تو ہم کسی سے کم نہیں. الحمدللہ. تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حضور کا ذکر سننے بیٹھے ہیں وہ حضور جو رات رات بھر ہمارے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، پیر سوج جاتے تھے اور دعائیں مغفرت کیا کرتے، وہ حضور. 1000 سال پہلے کی بات. میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں. میں نے شروع کیا تھا سارے نبی آئے حضور علیہ السلام کے آنے کے بارے میں بتاتے رہے. ان کی ظاہری زندگیاں ختم ہو گئیں اور یہ نور سب سے آخر میں چمکا، کیونکہ حضور ہمارے اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. نور ہونے کی حیثیت سے اول ہیں، نبی سب سے آخر میں آئے ہیں اس لیے آخر ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان. برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہاں عرض یہ کر رہا تھا. 1000 سال پہلے سنا دوں قصہ. 1000 سال، زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا.
1000 सरपंच साहब चले गए कि बैठे? हाँ, सरपंच नेता लोग बैठे रहे, सरपंच लोग बैठे रहे तो समझो कि नहीं जलसा चलना चाहिए, वरना ये लोग सबसे पहले निकलते। मैं इनको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अभी तक बैठे हैं। अल्लाह हुजूर की नालेन के सदके इनकी सरपंची बरकरार रखे, हाँ, और इन्हें खिदमत खल करने की सआदत, खिदमत दीन करने की तौफीक अता फरमाए। सारी इंसानियत की खिदमत करें, हर मजहब के लोगों की खिदमत करें, इसलिए कि हमारे हुजूर ने नबी होने का ऐलान 40 साल के बाद किया है। पहले 40 साल इंसानियत सिखाई। 40 साल तक पहले इंसानियत सिखाई है और 40 साल बाद कहा है कि मैं नबी हूं, मुझ पर ईमान लाओ। पहले इंसानियत भी सिखाना और इंसानियत बताना, ये हमारे हुजूर का पहला सबक है कि जनाब कोई अपने मजहब का ना भी हो फिर भी ये कहे कि आप बड़े सच्चे आदमी हैं, तब हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का बंदा फॉलो नजर आता है, फॉलो करने वाला नजर आता है। आए मैं हुजूर की बात कर रहा था, बीच में बात आ गई। अर्ज कर रहा था 1000 साल पहले पैदाइश से, विलादत से 1000 साल पहले का किस्सा है। एक बादशाह था यमन का, तुब्बा अव्वल उमैरी, हाँ, वो सफर पे निकला 12,000 उलमा को लेकर, 1,32,000 की फौज सवारों की उसके साथ और 1 लाख कुछ लोग पैदल उसके साथ। उस दौर में 1000 साल पहले कोई इतनी ज्यादा भीड़ आ जाए तो अल्लाह ने क्या हासिल होता होगा, लेकिन साहब वो बादशाह था, की हुकूमत थी, वो सबको खिलाता था, दुनिया की सैर करता था। सैर करता 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 वो मक्का शरीफ पहुंच गया। कहां पहुंचा? जोर से बोलो, नाम लोगे सवाब मिलेगा, और कबूल हो गया तो इंशाल्लाह देखने भी मिलेगा। हाँ, मक्का शरीफ पहुंचा। मक्का शरीफ जब पहुंचा तो वहां खाना एक काबा, सुभान अल्लाह बोलो, अल्लाह का घर, हाँ, सरजमीने मक्का शरीफ, खाना काबा, अल्लाह का घर बैतुल्लाह शरीफ। वहां क्या हुआ, ये जहां जाता था जाहिर बात है कि इतनी भीड़ कहीं जाएगी, कोई भी लेके इतनी भीड़ जाएगा तो फिर वहां मामला ये होगा, यार देखे सही कौन आया, आदमी लोग है, तो भीड़ होती थी। जहां भी ये लाखों लोगों को लेके जाता तो लोग मिलने आते थे इससे, बड़े से बड़े लोग सलामी ठोकने आते थे इसको। मगर जब ये शहर मक्का में पहुंचा तो कोई इसको सलाम करने नहीं आया। वो मक्का वाले लोग हैं, कुरैशियों का मामला भी ये इस दौर के कुरैशी की बात नहीं कर रहा, वो हुजूर के खानदान वाले। हाँ, ईद मिलादुन नबी से मेरे पास एक बंदा आया और पूछने लगा, हज़रत कुरैश कौन थे आप? ये तो कुरैशी हैं। तो मैंने कहा कुरैशियों में अबू जहल भी था, कुरैशी मत बनो, मोहम्मदी बनो, और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर बनो, सुन्नी बनो, ताकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वफादार हो सको। चले बात बीच में आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हाँ, मुस्कुरा कर जब फ्रेश हुए तो आए मौजू की तरफ चलते हैं। जल्दी सोने वालों को 12:30 बजे हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या, इसीलिए मैं तेजी के साथ कीमती बातें सुनाता हूँ। देखें इमामे की लड़ाई हो रही है यहाँ, बिना शादी के दिन मत करना, और तेजी के साथ आगे चले। अर्ज ये कर रहा था, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की बात, बल्कि पैदाइश से 1000 साल पहले की बात। वो लेके घूमता फिरता मक्का शरीफ पहुंचा तो उसको कोई सलाम करने नहीं आया। जब उसको कोई सलाम करने नहीं आया, दूसरे कहा, यार मैं हर शहर में जाता हूँ, लोग मुझसे मिलने आते हैं, अकीदत से मिलते हैं, मुलाकात कर, मक्के वाले आए नहीं इतनी भीड़ देख के। तो किसी ने कहा, साहब बादशाह सलामत, बात ऐसी है कि यहाँ मक्का है और यहाँ मक्के का तवाफ करने लोग आते हैं, तो इनके यहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ आती है कि इन्हें आपकी भीड़ से लेना देना नहीं है। और वो आने के बाद जो तवाफे काबा करने आते हैं, वो आने के बाद इतनी नजरो नियाज पेश कर देते हैं, खिदमतें कर देते हैं मक्का वालों की, कि उन्हें किसी और से उम्मीद की जरूरत नहीं होती। और वो जो तवाफ करने वाले आते हैं वो इतना ही पैसा पहले ही उनको दे देते हैं कि जनाबे वाला उनको किसी और पैसे की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो सलाम वलाम करने नहीं आए। अल्लाह अकबर। तो उसके दिल में जो है गड़बड़ी हो गई, असद हो गया, और उसने ये कहा, मैं काबे को गिरा दूंगा, नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिर। 2.5 लाख लोग लेके गया था कमो बेश, तो गुरूर तो हो गई। ने कहा, साहब मैं काबे को गिरा दूंगा। कहा नहीं किसी से, सिर्फ दिल में सोचा, दिल में ख्याल किया मैं गिरा दूंगा, तब तो लोग सलाम करने आएंगे मुझे, नऊज़ बिल्लाह। इधर सिर्फ सोचना था। हाँ, पड़ोसी नहीं जानता कि क्या सोचा, मगर जिसने दिल को पैदा किया है वो अल्लाह जानता है कि किसने क्या सोचा।
کام کرنا تو بات کی چیز ہے. اللہ فرماتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, انسان کا نفس کیا خیال پیدا کرتا ہے ہم تو اس خیال کو بھی جانتے ہیں. ادھر خیال آیا, ادھر اس کے ناک سے نکسیر جاری, ناک سے خون آنے لگ گیا, ناک سے خون آنے لگ گیا. بڑا بادشاہ تھا, طبیب ساتھ لے کے چلتا تھا, حکیم ڈاکٹر آئے, لوگوں نے چیک کیا, دوائیں دی, مگر کوئی اثر نہیں. ناک کا خون رکنے کو تیار نہیں, ناک کی نکسیر رکنے کو تیار نہیں. بڑے بڑے طبیب آئے, چیک کر کے چلے گئے, لیکن اس کی ناک کی نکسیر نہیں رک رہی. ایک انتہائی نباز طبیب تھا, بہترین حاذق طبیب تھا, آیا, اس نے ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑنے کے بعد نس دیکھی, پتہ نہیں کیا دیکھا, وہ پتہ نہیں اللہ والا بھی رہا ہوگا. اس نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑتے کہا بادشاہ سلامت, آپ کا مرض آسمانی ہے اور آپ کا علاج زمینی ہو رہا. مرض تو آسمانی ہے, آپ کا علاج زمینی ہو رکھا. کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بادشاہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, کوئی بری نیت کی ہو تو ابھی توبہ کر لو. یہ ناک کی نکسیر یہ دوائیاں نہیں روکیں گی, یہ تو کرم روکے گا. اب اس کو پتا ہے کہ میں نے نیت کیا کی. کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. وہ صاحب گئے نہیں, ابھی دل ہی دل میں توبہ کی. اے کعبے کے مالک, میں ہرگز تیرا کعبہ نہیں گراؤں گا, تو مجھے معاف کر دے. ناک کی نکسیر آٹومیٹک رک گئی. جناب والا فیصلے سب وہیں سے ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ اس سبب والی دنیا کے خدا نے اس دنیا کو سبب پر ٹکا رکھا ہے, مگر وہ چاہتا ہے تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتیوں کی جسموں کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کے جسم بھی 12 سال بعد کرے تختیوں کی پاٹیے بھی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ عبد القادر جیلانی نے پکارا ہے. 12 سال والوں کو دوبارہ نکالنا پڑے تو نکال دیں گے, مگر عبد القادر کی زبان کو خالی نہیں جانے دیں گے. اسی لیے شاعر نے کہا بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں, اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا. سنیں تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ توبہ کی. خدا کی قدرت, ناک کی نکسیر بند ہو گئی. اس نے سوچا معاملہ بھاری ہے. اب وہ ملنے نہیں آئے مکہ والے, مجھ سے تو کیا ہوا, میں خود ان سے ملنے جاؤں. ہاں, معاملہ الٹا ہو گیا. ابھی تک تو ان کی نخوت آسمان پہ تھی, اب الٹ گئی. اب میں خود ملنے جاؤں گا. ملنے گئے تو جناب والا نذرانے دیے سب کو, جوڑے دیے سب کو, اور جو ہے پیسے دیے سب کو, اور سب سے کہا میرے لیے دعا کرنا. بڑی عزت کے ساتھ مکہ شریف کو الوداع کہتے ہوئے چلے. اگلا پڑاؤ, اگلی منزل مدینہ مصطفیٰ. یہ مدینہ ابھی بیماریوں کا گھر ہے. یہ مدینہ ابھی یثرب ہے. یہ مدینہ ابھی یثرب ہے. یہاں لوگ آتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. یہاں کی آب و ہوا وبا زدہ ہے, بلا زدہ ہے. ٹھیک ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں. اب ایسی کیا ہوا, مائک پہنچا دیں کیا عورتوں کو؟ اتنی زور سے بول رہی ہیں کہ یہاں تک آواز آ رہی ہے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل چل رہی ہے, مایاوتی کا بھاشن تھوڑی چل رہا ہے کہ جو چاہو بولتے رہو. میں حضور کی بات کر رہا ہوں, میری بات سنیں. اس وقت سب سے امپورٹنٹ میں ہوں, کیونکہ انسانوں میں سب سے امپورٹنٹ ذات محمد عربی کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ نام ہے جس دربار میں سید الملائکہ بھی ایسے آ کے بیٹھتے ہیں جیسے ہم اتحیات میں بیٹھا کرتے ہیں. یہ حضور کی محفل ہے, اس لیے اس بات کا خیال رکھیں یہ حضور کی محفل ہے. کہیں ناراض ہو گئے نا تو باباؤں کی نسلیں بھی آ جائیں گی تو تعویذوں کا لمبا چٹھا لگا کے بھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتی. یہ تو مسکراتے ہیں تب حضور کی مسکراہٹ سے باباؤں کو خیرات ملتی ہے, بلکہ باباؤں کی حیثیت کیا, حضور مسکرا کر ایک جملہ کہتے ہیں, اس جملے میں قدرت شفا رکھتی ہے, اور وہی جملہ کوئی کاغذ پہ لکھ دیتا ہے تو اللہ اس میں بھی شفا عطا فرماتا ہے. سب کچھ تو حضور سے نا. حضور کے صحابی حضرت حنظلہ بچپن میں حضور کی خدمت میں گئے. سنو بکری والو سنو, ہر سور والو تم بھی سنو. گئے حضرت حنظلہ چھوٹے سے ہیں. حضرت حنظلہ حضور کے صحابی, وہ کہتے ہیں حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا, بچے کو پیش کیا گیا تو حضور نے محبت سے سر پہ ہاتھ پھیر دیا. ہاں
سر پہ ہاتھ پھیر دیا. حضور نے سر پہ ہاتھ پھیرا. حضرت حنظلہ بڑے ہو گئے. جب مطلب کئی دن جب وقت گزرتا رہا, ایسے نہیں کہ ہاتھ پھیرتے ہی بڑے ہو گئے, یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا سامنے ہیں کون, ہاں ورنہ لوگ 30 سیکنڈ کی کلپ کاٹ کے نکال دیں گے, کیا کیا بکتے رہتے ہو. بڑے ہو گئے مطلب یہ کہ تدریج کے اعتبار سے بڑے ہو گئے, دھیرے 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 ان کی عمر بڑی ہوئی. حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا, اور ہاتھ پھیرنے کے بعد ان کے سر میں خوشبو ہی خوشبو. حضور کے دست مبارک کی کیا بات کی جائے. صحابہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہوا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ایسے ہوتے, ایسا لگتا تھا کہ عطر کی ڈبی سے ابھی حضور نے ہاتھ نکالا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور جسے چھو دیتے تھے وہ مہکتا ہی مہکتا رہتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ایک صحابی حضرت سوید ہیں یا اسود ہیں, ان کے چہرے پر حضور نے ہاتھ پھیر دیا, ان کے چہرے پر چمک اتنی پیدا ہوئی کہ وہ اندھیرے میں جاتے تھے تو ان کے چہرے سے ہی نور نکلنے لگ جاتا تھا. یہ حضور ہے, یہ حضور کا ہاتھ ہے. جسے چھو دیا کام ہو گیا, جس کو پکڑ لیا کام ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہاتھ جس سمت اٹھا بس غنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیا جناب اس کا کام پورا کر دیا. تو میں دست مصطفیٰ کی باتیں نہیں کر رہا, کبھی وہ ہاتھ ٹوٹی ہوئی پڈلی کو جوڑ دیتا ہے, کبھی وہ ہاتھ جو ہے وہ حضرت سرکار حنظلہ کے سر پر آتا ہے تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا, عمر اچھی ہو گئی. اس کے باوجود بھی کوئی بندہ آتا اس کے سر میں درد ہے مثال کے طور پر, حضرت حنظلہ کہتے ہیں میرے پاس آتا. راوی کہتے ہیں لوگ حضرت حنظلہ کے پاس جاتے ہیں, حضرت حنظلہ سے کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے یا میری کندھے میں درد ہو رہا ہے. تو حضرت حنظلہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا تھوک نکالتے, کیا پڑھتے, کہتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ, یہ پڑھتے اور اپنا لعاب دہن نکالتے, منہ کا تھوک شریف. کون؟ حضرت حنظلہ حضور کے صحابی, اور نکال کے اپنے سر پہ لگاتے ہیں. بچپن میں حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, بچپن کا یہ حال ہے صاحب, کیا سر پہ ہاتھ پھیرتے. اور حضرت حنظلہ اس ہاتھ کو سر پہ پھیرنے کے بعد جو بیمار مثال کے طور پر کندھا دکھ رہا ہے کسی کا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیر دیتے, اللہ اس مرض سے بھی اس کو شفا عطا فرما. صرف انسان نہیں, لوگ بکریاں لے کر آتے تھے, لوگ اونٹنیاں لے کر حضرت حنظلہ کے تھے کہ میری اونٹنی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حضرت حنظلہ یوں ہی اپنا تھوک نکال کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور کے ہاتھ کے اثر کی دعا کرتے کہ حضور کے ہاتھ کا جو دست مبارک کا اثر ہے اس کے صدقے وہ طفیل. کیا ماجرا ہوتا کہ حنظلہ کا ہاتھ جب سر پہ آتا اور سر سے بیماری کی جگہ لگتا تو قدرت شفا عطا فرما دیتی. یہ حضور کا دست اقدس. چلیں بات آگے بڑھاتا ہوں تیزی کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چلی, باتوں پر باتیں نکلتی رہتی, اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. حضور کے ہاتھ تو بہرحال حضور کے ہاتھ ہیں. ابھی میں باتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں. طبہ عمیری کا قصہ میں سنا رہا تھا, اور معاملہ یہ تھا کہ جناب وہ مدینہ پہنچا, وہ بیماریوں کا گھر تھا, مگر حضور ہیں ان کے قدم سے وہ بیماریوں کا گھر دارالشفا بن گیا. مگر ابھی تو حضور پیدا ہی نہیں ہوئے. حضور پیدا ہوں گے اس کے بعد 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائیں گے تب مدینہ آئیں گے. ابھی تو یہاں پیدائش سے 1000 سال پہلے کا قصہ ہے. اب 1000 سال پہلے طبہ عمیری پہنچا وہاں مدینہ شریف, اور مدینہ شریف پہنچنے کے بعد تیزی سے سن لے, میں بات کو ختم کرنے لگا. مدینہ شریف پہنچنے کے بعد اس نے جب مدینہ میں قیام کیا تو اس کے ساتھ 12,000 علماء تھے. کتنے؟ زور سے بولے نا, 12,000 علماء اس دور میں رکھنا کوئی چھوٹی بات تھی. اس وقت تو مدرسے دارالعلوم نہیں چلتے تھے نا کہ ایک ایک مدرسہ 15 فارغ کر رہا ہے. ہاں کچھ تو ایسے ہی کہ جھوٹے تھوک کے بھاؤ فارغ کر رہے ہیں. ہاں کچھ آتا جاتا کچھ نہیں ہے, اردو لکھنی نہیں آتی عالم. اللہ خیر فرمائے, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, مجھے معاف رکھیں, اور اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر معذرت کا طالب ہے, لیکن جناب عالم ہوتا ہے. آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. عرض یہ کر رہا تھا 12,000 علماء اس دور میں وہ لے کے چلتے تھے. یمن کا بادشاہ تھا, کوئی چھوٹا موٹا تھوڑی تھا. آخرکار علماء نے وہاں کی مٹی کو سونگا. سنو بکری والو, سنو حضور کیا ہے, سنو. 1000 سال پہلے وہاں کی علماء نے مٹی کو سونگا. جب طبہ عمیری کا قافلہ جانے لگا تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت, تم چلے جاؤ, ہمیں یہیں چھوڑ جاؤ.
بادشاہ تم چلے جاؤ. ہمیں بادشاہ نے کہا سارے سفر میں تم ہمارے ساتھ کیوں چھوڑ جائیں؟ بادشاہ سلامت یہاں کی مٹی کی خوشبو بتاتی ہے کہ آخری نبی یہاں آئے گا. 1000 سال پہلے آمد رسول پر گفتگو، 1000 سال پہلے حضور کی آمد کا انتظار. یہاں کی مٹی کی خوشبو بتاتی ہے کہ نبی آخر الزمان آئے گا. بادشاہ تم چلے جاؤ، ہمیں یہیں رہنے. بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر، نبی آخر الزمان اس مقدس زمین پہ آئیں گے؟ جب تو وہ بیماریوں کا گھر تھا، مگر جب تو ہم بہت اچھی جگہ آئے، بہت بہترین جگہ. کہاں بادشاہ ہم بہت اچھی جگہ. آپ کو معلوم ہے 400 علماء کرام رک گئے وہاں اس وقت. 1000 سال پہلے 400 علماء کرام رکے. بادشاہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے انتظار میں 400 علماء کے لیے الگ الگ مکان بنوائے. 400 علماء کے لیے اتنے دن وہ مدینہ ٹھہرا. 400 علماء کے لیے، ہر عالم کے لیے الگ مکان بنایا، ہر عالم کے لیے کم و بیش الگ مکان بنایا، اور ایک مکان الگ بنایا. اور وہ مکان، ہر عالم کا مکان تو سنگل منزل کا بنایا، اور ایک اسپیشل مکان بنایا، اس کو انتہائی خوبصورت ڈبل منزلے کا بنایا. اور بنانے کے بعد ایک خط لکھا. کہنے لگے میں تو جا رہا ہوں مگر میں ایک خط لکھ کے جا رہا ہوں. خط میں کیا لکھا تھا؟ باتیں چھوٹ سکتی ہیں روایت کی، مجھے معاف کیجئے گا، میں خاص باتیں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. خط میں کیا لکھا تھا؟ جب اس نے سنا آخری نبی تشریف لائیں گے، وہ آخری نبی جس کا خطبہ کبھی جناب موسیٰ پڑھتے تھے، جس کے خطاب کا موضوع کبھی حضرت عیسیٰ کی تقریر کا ہوتا تھا، اللہ اللہ، انہوں نے آنکھوں میں آنسو رکھ کے خط لکھنا شروع کیا. اور خط یہ لکھا، کم ترین مخلوق طبا کی طرف سے افضل ترین مخلوق آخری نبی کے نام یہ خط. خود کو سب سے چھوٹا لکھا اور مخلوق میں حضور کو سب سے بڑا لکھا. ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، 1000 سال پہلے کی بات. لکھا خط میں کیا لکھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس زمین پر آیا، آپ کی آمد کا ذکر سنا. میری زندگی نے اگر وفا کی تو آپ تشریف لائیں گے، آپ تشریف لائیں گے. میری زندگی رہی تو میں آپ کے قدم میں حاضر ہو کر آپ کا کلمہ پڑھوں گا. بولو نا سبحان اللہ. آپ کا کلمہ 1000 سال پہلے آپ کا کلمہ پڑھوں گا. اور پھر اس کے بعد کیا کہنے لگا، کیا لکھنے لگا؟ بادشاہ نے لکھا، کیا پیاری بات لکھی. کہنے لگا اللہ اکبر، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اب بھی آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتا. ابھی حضور آئے نہیں تو کہیں گے کیسے کہ میں نبی ہوں، مگر ایڈوانس میں. عشق اس کو کہتے ہیں، عشق اس کو کہتے ہیں. حضور کو دیکھا ہی نہیں نا کہ چہرہ کیسا ہوگا. حضور کو دیکھا ہی نہیں. اس نے تو چاند کے ٹکڑے نہیں دیکھے تھے، اس نے تو بکریوں کا سجدہ کرنا نہیں دیکھا تھا، اس نے تو اونٹوں کا سجدہ کرنا نہیں دیکھا تھا، اس نے تو پہاڑوں کا چلنا نہیں دیکھا تھا، اس نے تو حضور کی دعاؤں سے سورج کا ٹھہرنا نہیں دیکھا تھا، اس نے تو کچھ نہیں دیکھا نا، اس نے تو حضور کو ہی نہیں دیکھا. 1000 سال پہلے کہتا ہے میں اب بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ جو کتاب لائیں گے میں اس کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں اس کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں. یہ وہ لکھ رہا ہے. اگر میری زندگی نے وفا کی تو میں حاضر خدمت ہوں گا اور آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے بے قرار رہوں گا. اور اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو حشر کے میدان میں مجھے اپنے غلاموں میں شامل رکھنا، اور مجھے میری شفاعت کرنا مت بھول جانا. یہ اس خط کے موضوع کے مفہوم کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ لکھا، اس کے بعد اس نے خط کو لپیٹ دیا اور پوچھنے لگا اے علماء کی جماعت، کیا تم واقعی نہیں چلو گے، یہیں رکو گے؟ علماء نے کہا بادشاہ ہماری زندگی نے بھی وفا کی اور ہم نے حضور کو دیکھ لیا تو پھر اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اور اگر زندگی نے وفا نہ کی، ہماری سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی، ہمارا انتقال ہو گیا، ہم اس دنیا سے چلے بھی گئے تو بادشاہ سلامت اللہ اللہ، یہ تو طے ہے کہ آخری نبی یہاں آئیں گے. اور اے بادشاہ اگرچہ ہم انہیں نہ دیکھ سکے، ہمارے سالوں بعد بھی وہ آئے، مگر اس زمین پر تو وہ چلیں گے. اگر ہماری قبر کے پاس سے گزر جائے تو سبحان اللہ، اور اگر قبر کے پاس سے نہ بھی گزرے تو کبھی ہوا ایسی چلے کہ ان کے قدم سے لگی
لگے ہوئے ریت کے ذرے اڑ کر ہماری قبر پہ بھی آ جائیں گے تب بھی ہم اپنی آپ کو نجات والا محسوس کریں گے۔ عشق تو یہ ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ 1000 سال پہلے فدائیوں کا ہجوم مدینہ میں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب حضور آئے تھے تو جلوس نکلا تھا تو جواب دینا مکے میں تو وہ لوگ نہیں تھے جو نبوت کا اقرار کر رہے ہو، کیونکہ آنے کے بعد حضور نبی ہونے کا اعلان کریں گے، مگر مصطفیٰ جب مدینہ پہنچے ہیں تو جناب والا جھنڈا ایسا کہ حضرت بریدہ اسلمی اپنے امامے کو پھاڑ لیتے ہیں اور نیزے پہ رکھ کے جھنڈا بنا لیتے ہیں مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا، اور جناب حضور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، بچیاں دف لے کر کھڑی ہیں اور بالکنیوں پر کھڑی ہو کر یہ پڑھتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داہی، ہاں ہاں نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری، ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، ہماری قسمت اوج سریا سے بات کر رہی ہے، کیونکہ اب سے ہمارا پڑوسی کائنات کا مختار حبیب کردگار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی سید نور میاں صاحب قبلہ۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ مدینے میں انٹری لے رہے ہیں، حضور مدینے میں تشریف لا رہے ہیں۔ بریدہ اسلمی گئے تھے قتل کرنے کے لیے کہ صاحب 100 اونٹ ملیں گے جو محمد کو قتل کرے گا، مگر جناب رخ زیبا کو دیکھا خود قتل ہو گئے۔ 100 اونٹ جیتنے کے لیے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا گئے تھے، اور 1-2 لوگ نہیں، 70 لوگوں کی فوج لے کے گئے حضور کو، ایک ابو بکر صدیق، ایک حضور مدینے سے آ رہے ہیں، 70 لوگوں کو لے کر بریدہ اسلمی گئے، مگر میرے محبوب کا سونا چہرہ دیکھا نا، دل نے کہا بریدہ اسے قتل کرے گا، یہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں معلوم ہوتا۔ حضور کی نگاہوں کو خود قتل ہو گئے اور اسیر زلف مصطفیٰ ہو گئے، اور ہونے کے بعد ہدایے نقش نالینت کنم جھاں یا رسول اللہ کہنے والوں میں ہو گئے، اور کہنے لگے ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے بلکہ آپ کے ساتھ مدینہ چلنا چاہتے ہیں، آپ پر فدا ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنا کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا۔ عاشق جو ہے نا وہ جذباتی بھی ہوتا ہے، کہنے لگے آپ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، پہلی بار آپ بحیثیت نبی آخر الزمان مدینہ آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لہراتے ہوئے جھنڈے کا استعمال کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہوں۔ حضور نے اجازت دی تو آئے تو قتل کرنے تھے نا، کوئی جھنڈے تو اجمیر شریف سے خرید کے نہیں لائے تھے۔ ہاں یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں نا جو خرید کے لاتے ہیں، مگر اس سے بھی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو جھنڈا خرید کے بھی نہیں لائے۔ حضور نے اجازت دی تو انہوں نے اپنے سر پہ جو چادریں باندھی ہوئی تھی نا وہ پھاڑ لی، اور پھاڑ کے وہ جو بھالا مارنے کے لیے لائے تھے نا اس پہ حضور کے نام کا جھنڈا گسل کر دیا۔ اس پر یا رسول اللہ تو نہیں لکھا تھا، وہ تو تھیں چادریں، مگر خود ان کے ساتھ ہی رسول اللہ آتے تو پھر لوگوں کو پتا کہ صاحب یہ جھنڈا کس شان۔ لوگ کہتے جھنڈا کہاں لکھا ہے، ہم نے کہا ہم یہاں بھی جھنڈے والے وہاں بھی جھنڈے والے۔ حضور فرماتے ہیں انا بیدی لواء الحمد، میں وہ ہوں جس کے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ چلیں آگے بڑھتا ہوں، جھنڈے کی بات چلے گی، بات لمبی ہو جائے۔ حضور وہ ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں حضرت جبریل نے، بہرحال باتیں لمبی ہو جائیں گی، ولادت سنانے لگوں گا تو ابھی میں یہی قصہ پورا کر دوں تیزی کے ساتھ۔ 1 بجنے آئے، بات مکمل نہیں ہو پا رہی ہے، کریں بھی کیا، مکمل تو میری زندگی ہو جائے گی مگر حضور کی بات نہیں ہو پائے گی، کیونکہ جناب تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سنیے عرض یہ کر رہا تھا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان عاشقوں نے اپنی چادریں پھاڑ لی، بھالے پر اٹھا لیا اور اس کو لہرانے لگے۔
حضور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. اب دیکھیں 70 آدمیوں کا قافلہ ہے, جلوس ہے کہ نہیں ہے؟ بولو جلدی جلدی یار, ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہاتھ میں جھنڈے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ مدینہ شریف سے, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, مدینہ شریف سے مدینے والوں کو جب پتا چلا کہ حضور آ رہے ہیں تو وہ بستی سے باہر نکل کے حضور کے انتظار میں کھڑے ہو گئے. اور حضور کو دیکھا تو کہا مرحبا. مرحبا کی صدا لگی کہ نہیں لگی؟ یہاں تو لگی. حدیث بخاری میں میرے مصطفیٰ جب معراج کا دولہا بن کر جا رہے ہیں, حدیث بخاری میں حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مرحبا یا ابراہیم, حضرت عیسیٰ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مرحبا, حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مرحبا. مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ بدعت نہیں, نبیوں کی سنت ہے. اب یہ اپنا مقدر ہے کہ کس کو سنت ملتی ہے اور کوئی بدعت کے چکر میں خود ہی بدعتی ہو جاتا ہے. ہم کیا کریں؟ بات آگے بڑھاتا ہوں تیزی کے ساتھ. حضور مدینے میں تشریف لا رہے ہیں, سبحان اللہ. یہ مدینہ دارالشفا بننے والا ہے, مدینے کی قسمت چمکنے والی ہے. 1000 سال پہلے آپ نے سنا, خط سن لیا, علماء سنے, علماء کا انتقال ہو گیا. 1000 سال تک کون جیے گا؟ زندگیاں ختم ہو گئی, جتنے آئے تھے سب کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, اب حضور مدینہ آ رہے ہیں. جب حضور مدینہ تشریف لائے تو بنو نجار ایک قبیلہ ہے, حضرت عبد المطلب کا ننیال ہے. اس قبیلے کی بچیاں اپنے گھروں کی جو ہے وہ بالکنی پہ, جس وقت کچے مکان ہوتے تھے اس وقت, اب وہ کس حساب سے بالکنی کا مطلب یہ کہ گھروں کے کنارے کھڑی تھی اور کھڑے ہو کر اللہ اللہ یہی پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا. کیا مطلب؟ ناس نانا کہاں لکھا, ارے غریب یتیم عربی پڑھ لے کچھ. طلع البدر علینا, کیا بدر کہتے ہیں چاند, قمر بھی چاند کو کہتے ہیں, ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں, اور جناب والا بدر بھی چاند کو کہتے ہیں. مگر ان میں فرق ہے, بدر مکمل چاند کو کہتے ہیں, بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں. 14ویں کے چاند کو کبھی قمر نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے, تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, بدر کا 14ویں کا چاند, ہلال نہیں کہا, ہلال نہیں. ہو سکتا ہے قمر, بدر کو بھی قمر کہا جا سکتا ہو, کیونکہ میں بڑا احتیاط کرنے والا آدمی ہوں, لیکن ہلال نہیں. ہلال پتلے سے چاند کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو نیا نیا نکلتا ہے. بہرحال بتانا یہ مقصود ہے, زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا. بدر جو ہے وہ مکمل چاند کو کہتے ہیں, پورا چاند ہونا اس کو کہتے ہیں بدر. اور یہ تو جناب والا نبوت کا ایسا چاند ہے جس کی وجہ سے نبیوں کی نبوت چمک رہی ہے. حضور تشریف لائے, لوگ کہنے لگے طلع البدر علینا, ہم پر بدر کا چاند, ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. حضور کے چہرے کو دیکھ کر بچیاں پڑھ رہی ہیں من ثنیات الوداعی. وہ گھاٹیوں کا ذکر ہے کہ اس جگہ سے, اس گھاٹی سے چاند طلوع ہوا. کہاں سے طلوع ہوا؟ تو ثنیات الوداعی کا, ودا کی گھاٹیوں سے طلوع ہو گیا. اچھا, وجبت شکر علینا, جب یہ چاند طلوع ہوا تو ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا. حضور کی آمد پر شکرانہ تو جناب نبی کے مدینہ پہنچتے ہی لوگوں نے کام پر واجب ہو گیا. حدیث میں یہ اشار, کام پر شکرانہ واجب ہے کہ حضور ہم میں آئے. بہرحال بنو نجار کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں, نانو جوار من بنی نجاری, ہم بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. یا حبذا, یا حب, یہ مبارکبادی کا کلمہ ہے. یا حبذا محمد من جاری, آرے ہماری خوش قسمتی محمد عربی اب ہمارے پڑوسی ہو جائیں گے. حضور ہمارے پڑوسی. یہ اس طرح حضور مدینے آئے, حضور اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر قیام, ہمارے گھر قیام, ہمارے گھر قیام, ہمارے گھر قیام. مگر میرے مصطفیٰ نے کہا میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو, جہاں رک جائے گی اسی کے گھر قیام. کسی کا دل نہیں توڑنا. میں کہوں گا تو دل ٹوٹے گا کہ اس کے گھر نہیں ٹھہرنا ہے, اس کے گھر ٹھہرنا ہے. میں کہوں گا تو پرابلم کھڑی ہوگی, اس لیے میں کہوں گا ہی میری اونٹنی کو چھوڑ دو, جہاں رک جائے وہی میری قیام گاہ ہے. حضور اونٹنی پر بیٹھ جائیں تو اسے بھی پتا ہو جاتا ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں آرام کروانا. حضور اونٹنی پر بیٹھ جائیں تو یہ حال ہے. حضور علی کے کندھے پر, حضور علی کو کندھے پر اٹھا لیں اور حضور علی حضرت ابو بکر کے کندھے پر چڑھ جائیں تو پھر ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا جناب. حضور اونٹنی پر بیٹھ جائیں تو اونٹنی کو علم آ جاتا ہے کہ رکنا کہاں ہے. مدینے میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ رکنا کہاں, حضور کی اونٹنی جانتی ہے کہ رکنا کہاں ہے. اللہ
اللہ اکبر کبیرہ. جب حضور نے جانوروں کو اتنا سکھا دیا ہے تو باب العلم کو کتنا بتایا ہوگا. چلیں موضوع تو بہت ہے اور نقطوں پر نقطے نکالے جا سکتے ہیں، مگر میں واقعے کو مکمل کرتا ہوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے. حضور نے فرمایا اونٹنی چھوڑ دو، جہاں رک جائے وہی میری قیام کا. اونٹنی کیا جانتی ہے، آئے ہائے. اونٹنی چلی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے رک گئی. ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے رک گئی. کس کے سامنے؟ ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے. مدینہ شریف میں جس کے گھر حضور سب سے پہلے گئے وہ ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. نہیں وہ خود حضور کا مکان تھا. وہ خود، زور سے بولو زور سے بولو زور سے بولو، کس کا مکان تھا؟ وہ خود حضور کا مکان تھا. کون سا مکان؟ وہ طبہ اول حمیری نے سارے مکان سنگل منزل کے بنائے تھے، یہ والا بڑا بنایا تھا اور کہا تھا جب نبی آئے تو یہ میری طرف سے نذرانہ دے دینا اور میرا خط ان کے قدم میں رکھ دینا. نبی بھی جانتے ہیں کہ میرا والا مکان کون سا ہے. ارے چھوڑو یار، 1000 سال پہلے حضور کے لیے کیا بنوایا ہے یہ اونٹنی بھی جانتی ہے اور جا کر وہیں بریک لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. وہاں جا کر اونٹنی رک گئی. ابو ایوب انصاری کا مکان لیکن تھا حضور کا مکان. لیکن ابو ایوب انصاری انہی علماء کے خاندان میں سے تھے جو 400 رکے تھے نا، انہی 400 علماء کے خاندان میں سے تھے. انہی لوگوں کے پاس خط تھا، انہی لوگوں کی تحویل میں یہ مکان تھا. یعنی گھر حضور کا تھا. 1000 سال سے فائدہ یہ اٹھا رہے تھے. حضور لوگوں کو کھلانے آتے ہیں، احسان کرنے آتے ہیں. کسی کا احسان حضور کی ذات پر نہیں ہے، حضور کا احسان سب کی ذات پر ہے. حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں آقال تھا، حضور گئے تو سبزہ شسر سبزہ آ گیا. حضرت حلیمہ کے پاس، ان کے خود کے پاس دودھ معمولی تھا، حضور نے ہاتھ لگایا تو جناب خود وہ صاحب دودھ ہو گئی. سرکار رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حضرت رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. حضور ان کے گھر گئے تو ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گیا. یہ کوئی نہ کہے کہ حلیمہ نے حضور کو پالا ہے. جناب حلیمہ کو تو خود کھانے کچھ نہیں تھا، حضور نے وہاں رہ کر حلیمہ کو کھلایا بھی ہے اور قیامت تک کے لیے حلیمہ کو وہ عزت دیتی ہے جو کسی بھی دائی کو مرتے دم تک نہیں مل سکتی. یہ حضور کا احسان ہے. اسی طریقے سے یہ جو مکان ہے اس میں 1000 سال سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے تو پراپرٹی حضور کی. اپنے مکان میں حضور پہنچے، اونٹنی نے روکا، حضور پہنچے. حضور داخل ہوئے. دیکھیں نا غیب دا نبی. بکری والو مقدر پر ناز کرو، ہم کس نبی کو مانتے ہیں؟ 1000 سال پہلے کا قصہ ہے. 1000 سال زائد ہو گئے، 1000 سال سے 1000 سال بعد حضور آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ جو خط تھا نا، وہ خط جو لکھا تھا کس نے؟ وہ بادشاہ نے وہ دیا تھا کہ حضور آئے تو دے دینا. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے، ان کے خاندان نے ابو لیلہ نام کے غلام تھے، ان کو دے رکھا تھا کہ اپنے پاس سنبھال کے رکھو. 1000 سال کا عرصہ لمبا ہوتا ہے نا، تو نسلاً بعد نسلاً یہ چلتا رہا. کوئی انتقال کرنے لگا، جیسے پورے خاندان کو بتا دیا یہ خط ہے حضور کو دینا ہے. اب بندہ انتقال کر گیا مگر بیٹے کو بھی بتایا کہ یہ خط ہے، جب نبی آخری آئیں گے تو ان کو دینا ہے. اس کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ خط ہے، آخری نبی آئیں گے تو دینا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ امانت اس وقت ابو لیلہ کے پاس تھی. دل تھام کے سنیے، اس وقت وہ امانت ابو لیلہ کے پاس رکھائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. حضور آ گئے تو لوگوں نے جو ہے وہ ابو لیلہ کو تلاش کیا. ابو لیلہ کہاں؟ ابھی حضور کو نہیں پتا. نہیں، ابھی حضور کے سامنے نہیں لایا گیا. استغفر اللہ، میں نے کہہ دیا حضور کو نہیں پتا. حضور کے سامنے نہیں لایا گیا. ابو لیلہ کو ابھی سامنے نہیں لایا گیا. لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابو لیلہ کو بلاؤ اور وہ جو امانت رکھی ہے وہ حضور تک پہنچاؤ. اب تو آ گئے ہیں، 1000 سال پرانی امانت پیش کر دی جائے. جیسے ہی ابو لیلہ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، ابھی انہوں نے بتایا نہیں کہ میرے پاس امانت ہے یا کوئی خط ہے. 1000 سال پہلے کیا ہوا تھا. ابو لیلہ جیسے ہی حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، ابھی انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، کس لیے آیا ہوں. جیسے ہی وہ بندہ حضور کے سامنے آیا، حضور نے فرمایا کیا تم ابو لیلہ ہو؟
سوال کر رہے ہیں کیا تم ابو لیلا ہو؟ کہا میں ہی ابو لیلا ہوں۔ کہا لاؤ تبا اول کا خط میرے حوالے کر دو جو اس نے میرے نام پر لکھا تھا۔ 1000 سال پہلے کوئی عرضی لگائے، حضور کو وہ بھی پتا ہے کہ عرضی کس کے پاس رکھی ہے، تو بکری میں بیٹھ کر کوئی جلسہ سجائے تو انہیں نہیں پتا ہوگا کہ کس نے سجایا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اپنے امام کی زبان میں کہ جناب واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ 1000 سال پرانا خط ابو لیلا، وہ خط لاؤنا جو تمہیں تبا اول نے دیا تھا، تمہاری باپ داداؤں کو دیا تھا، وہ بہت چکے ہیں، قرار ہیں، لیکن کریں کیا؟ آخر میں سامنے بھی تو احمد مختار حضور علیہ السلام کے سامنے وہ خط پیش کیا۔ حضور نے خط پڑھ کے سنایا اور اس خط میں یہ لکھا تھا کم ترین مخلوق کی تبا اول کی طرف سے افضل ترین مخلوق محمد عربی، افضل ترین مخلوق آخری نبی کے نام یہ خط، اور پھر اس میں یہ لکھا تھا کہ صاحب میں آپ کی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں، آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں، زندگی نے وفا کی تو قدم چومنے آؤں گا، وفا نہ کی تو میدان قیامت میں مجھے اپنے غلاموں میں شامل رکھنا اور میری شفاعت کرنا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس تمنا کو لے کر چلے گئے کہ ہم حضور کی امت میں آئے، ہم نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود قدرت نے اتنا کرم فرمایا کہ ہمیں حضور کی امت میں ڈال دیا۔ کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی حضور کی امت میں ڈال دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہیں۔ بہت ساری اسپیشلٹیز آپ نے سنی، آخری بات سن لیجیے، میدان قیامت میں آپ نے یہ سنا کہ بھیڑ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی امت کی ہوگی، مگر یہ بھی سن لیجئے تانبے کی زمین، سوا نیزے پر سورج، اعمال کے مطابق آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یہاں تک آپ نے سنا تھا۔ اس سے آگے بیان کرتا ہوں، اور آخری بات بالکل فائنل ٹچ، ایسی کیفیت ہوگی ہر بندہ چاہے گا ہمیں حساب لے کے جلدی جو بھی کرنا ہے کر دیا جائے، لیکن ہم آئے سب سے آخر میں، ہم آئے سب سے آخر میں۔ آخر میں آنے کا بھی بڑا فائدہ، آدم کی امت میں آتے تو آگ نہیں ملتی ہے، گیس چولہے نہیں ملتے، وہ بھاٹوں کو بھاٹوں سے ٹکرا کے چنگاری نکال کے آگ کا فائدہ ہو۔ آدم کی امت میں آتے تو کپڑا بھی نہیں ملتا، خوبصورت پہن کے گھوم رہے ہو، بعض جگہ جگہ سے پھاڑ پھاڑ کے گھوم رہے ہو، کچھ نہیں ملا۔ ہنسنے کی بات نہیں نا، افسوس کا مقام، پھاڑ پھاڑ کے کچھ نہیں ملتا۔ اس وقت تو لوگ پیڑوں کے پتے لگاتے تھے اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے۔ یہ جتنی فیشن کا معاملہ ہے، آخر میں آئے ہو یہ فائدہ ہے، آخر میں آنے کا پوری دنیا کو سجا لیا گیا، پہلے پھر نبی آخر زمان کو بولتے۔ آج دنیا کتوں کی طرح بال کٹانے کے، ادھر سے کٹا ہوا تو ادھر سے کٹا ہوا، سمجھ بھی نہیں آتا کیا مسئلہ۔ ہنسنے کی بات، افسوس کا مقام، افسوس کا مقام۔ آپ جانور تو نہیں ہیں کہ کوئی بھیڑیں اس طرف جا رہی ہیں تو اس کا ساتھی بھی اسی طرف جائے گا۔ آپ کے لیے تو، ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک آئیڈیل ذات ہے، وہ ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں وہ بھی کرنے کو نہیں کہا گیا جو مولانا صاحب کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی کلیئر کر دیں، کوئی مولانا صاحب سگریٹ پینے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سگریٹ پینا درست ہو جائے گا۔ کوئی مولانا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے چوری کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کل کو آپ یہ کہہ کے چوری کرنے کے فلاں مولانا نے تو بھی تو کی تھی۔ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں کہ مولانا جو کرے وہ کرو، پھر حضور نے جو کیا وہ کرو، فالو حضور کو کرنا ہے۔ ہماری زندگیاں تو بے عمل ہیں، حضور کی سنت، علماء سے پوچھو کہ حضور کی سنت، کوئی عالم با عمل ملے تو پھر کوئی اللہ والا ملے تو اس کے ایک ایک لمحے، ایک ایک قدم کو فالو کرو۔ میں نے یہ اس لیے کہہ دیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ کوئی غلط بات اگر اسلام کے خلاف ہو، اگر امام صاحب کہہ بھی دیں کہ ڈی جے بجا لو، میں کچھ نہیں کہوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈی جے بجانا جائز ہو گیا یا اس پر عذاب نہیں ملے گا۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، مقتدی بھی پیٹے جائیں گے، امام صاحب بھی پیٹے جائیں گے۔ صاف طور پہ سن لیجئے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ جناب دوبارہ آپ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، میں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، میں نے تو وہ کہنی نہیں ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے
گانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. یہ اقبال کی شاعری ہے، سچائی ہے، حقانیت ہے. اگر کسی غلط کام میں آپ کا بڑا آپ کا ساتھ دے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے دنیاوی ماحول اچھا ہو گیا، کوئی کہنے والا نہیں ہے آپ کو تو آپ کو محشر میں پوچھا بھی نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے. کوئی آپ کی داڑیاں چھلانے پر آپ سے سوال نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور کی سنت کو کیوں گٹروں میں ڈال رہے. یہ خیال رکھیے گا. قوم سے باہر نہیں کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جنت میں اتنی آسانی سے انٹری لے لی جائے گی. ہر وہ کام جو رسول محتشم نے کیا ہے، جو حضور کی خصوصیت نہیں حضور کی سنت ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو عمل پیرا ہونا ہے. یہی ہماری زندگی ہے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی امت میں آئے سب سے آخر میں، سارا کچھ سجایا گیا پھر آئے، ہے کہ نہیں؟ سارا کچھ سجایا گیا پھر آئے. ورنہ جناب آج تو ٹھنڈا پانی کتنی آسانی سے مل جاتا ہے. لوگوں نے فریج کھولا ٹھنڈا پانی پیش کر. اب تو بس اسٹیشنوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھی ٹھنڈے پانی کی سویدھائیں اپلبدھ کرا دی گئی. کوئی دور ایسا بھی تھا اس زمین پر کہ ٹھنڈا پانی صرف بادشاہ پیا کرتے. ان کے لیے ایک سرائی رکھی رہتی تھی، اس سرائی کے اندر مٹکی کے اندر ٹھنڈا پانی ہوتا تھا. بادشاہ کو جب پیاس لگتی تب جا کر اس کو ٹھنڈا پانی دیا. یہ بھی دور تھا. سردیوں کی کڑک سے لوگ مر گئے. آج آپ کے پاس ہمارے پاس کتنے اسباب. آپ اگر حالات دیکھیں گے نا، بات دوسری طرف چلی گئی مگر پوری کر دیتا ہوں. حالات دیکھیں گے نا تو ہماری زندگی اس وقت اورنگزیب عالمگیر سے زیادہ شاہی گزر رہی ہے. اورنگزیب کے پاس نرم گدے نہیں تھے. اورنگزیب کے لیے کے باتھ روم میں گیزر نہیں تھا. باتھ روم ہی نہیں تھا تو گیزر کیا رہے گا؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. میں حدیث نہیں سنا رہا، اب آپ کو جھجوڑ رہا ہوں. رہے ہوں گے بادشاہ اپنے وقت کے، ہیں بادشاہ اپنے وقت کے تھے، لیکن اتنی آسانیاں ہمارے لیے فراہم ان کے لیے تھوڑی. وضو کے لیے گرم پانی کیا ان کے دور میں مسجد میں تھا؟ کیا ان کے دور میں مسجدوں میں ایسیاں لگی ہوئی تھی؟ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا ماحول دیا. یہ سب حضور کا صدقہ ہے. یہ سب حضور کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے، آئیں تو آخر میں ایسے زندگی گزار رہے ہیں، مگر قیامت میں جب اٹھیں گے آدم کی امت کھڑی ہوگی کہ حساب لے لیا جائے. قدرت کہے گی نہیں، اگرچہ محمد کی امت آئی آخر میں ہے مگر فری پہلے ان کو کیا جائے گا اور حساب لے کر جلدی سے ان کو فری کیا جائے گا. سب سے پہلا حساب جو قیامت کے میدان میں ہوگا وہ نہ نوح کی امت کا ہوگا نہ ابراہیم خلیل کی امت کا ہوگا. سب سے پہلا حساب اللہ اکبر ہمارا اور آپ کا ہوگا. اس میں ہماری کوئی کوالٹی نہیں ہے. یہ صدقہ ہے فاطمہ زہرا کے بابا کا کہ جناب آخر میں آئے سجا کے پھر بلائے گئے. وہاں اٹھیں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں کوئی بندہ سلنڈر خریدنے جاتا ہو یا بینک جاتا ہو اور اس کا کوئی پہچاننے والا اس کے ساتھ ہو، لمبی لائن لگی ہو اور کوئی پہچاننے والا آئے اور پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کہے تو یہاں مت کھڑا رہے، آؤ تو میں تجھے وی آئی پی کوٹے سے اندر لے لیتا ہوں. وہ گھر پہ آ کے بھی سب کو فخر سے بتاتا ہے کہ میں لائن میں کھڑا تھا، میرا گھنٹہ خراب ہو جاتا مگر میرا ملنے والا مل گیا، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے مجھے لے جا کر سب سے آخر میں کھڑا کیا. کوئی بینک کی لائن میں آگے کھڑا کر دے تو اس کی تعریفیں کرتے ہو، کوئی محشر کی لائن میں پیچھے سے پکڑ کے بالکل آگے کھڑا کر دے اور تپتی ہوئی زمین پہ، یہاں کی گرمی بھی کیا گرمی، یہاں کا کھڑا ہونا بھی کیا کھڑا ہونا، وہ جب بدن پہ کپڑے نہ ہو، وہ جب پسینے میں بندہ ڈوبا ہو، وہ جب بے قراری کا ماحول ہو، ایسی کیفیت میں پیچھے سے لا کے آگے بھی کھڑا کر رہے اور کھڑا کر کے پھر یہ اور کہہ رہے مولا اس کے گناہ کو نہ دیکھا جائے، میری سفارش کو دیکھا جائے، اس نے غلطیاں بڑی کی ہیں مگر میری امت میں ہے اس لیے معاف رکھا جائے. تب عاشق کہتا ہے ہاں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. حشر میں بھی مصطفیٰ کے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے، حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر
کر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.